بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر ایک اور بہت ہی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چنے کی دال اور چکن کی ایک بہت ہی مزیدار ریسیپی شیئر کروں گی۔ یہ بہت کم ٹائم میں اور بہت ہی سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ بن کے تیار ہوگی۔ ویسے تو یہ مزیدار ڈش ہم پاکستانیوں میں سبھی کے گھروں میں بنتی ہے، لیکن ہر کسی کے بنانے کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ تو میں کس طرح سے یہ ڈش بناتی ہوں، چلیے دیکھتے ہیں۔ اس مزیدار ریسیپی کو بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو چکن لی ہے، اور چکن کی جگہ ہم بیف یا پھر مٹن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں لینی ہے چنے کی دال۔ دال کو اچھی طرح سے دھو کر اس میں صاف پانی ایڈ کریں گے اور اسے بوائل کریں گے۔ بہت زیادہ دال ہمیں اس ریسیپی میں نہیں لینی ہے۔ آدھا کلو چکن کے ساتھ میں نے صرف 100 گرام دال کا استعمال کیا ہے۔ دال کو پکتے ہوئے اب کافی دیر ہو چکی ہے، تو اب ہم دال کو چیک کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے دال اب گل چکی ہے۔ اب دال کو چولہے سے اتار کر ہم اسے ٹھنڈا ہونے دیں گے، اور جب دال ٹھنڈی ہو جائے گی تو ہمیں اس کا بالکل فائن پیسٹ تیار کرنا ہے۔ دال میں بہت ہی تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے میں اسے بلینڈ کروں گی۔ ہینڈ بیٹر کی مدد سے بھی ہم دال کو میش کر سکتے ہیں، یا پھر سل بٹے پر بھی اس کو باریک پیس سکتے ہیں، بس جیسے آپ کو آسانی ہو۔ تو یہاں پر دال کا پیسٹ بن کے تیار ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیے دال کو میں نے بالکل فائن کیا ہے، اس میں بالکل بھی دانہ نہیں ہے۔ اور یہ 2 ٹیبل اسپون دال میں نے پیالی میں الگ کر لی ہے، اسے بھی ہم اپنی ریسیپی میں استعمال کریں گے۔ تو چلیے اب فٹافٹ بناتے ہیں چنے کی دال اور چکن کا بہت ہی مزیدار سالن۔ تو اس کے لیے ہمیں لینا ہے آدھا کپ آئل۔ جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں چکن شامل کریں گے، اور چکن کو بہت اچھی طرح سے ہمیں فرائی کرنا ہے۔ اگر ہم چکن میں یہ ڈش بناتے ہیں تو بہت ہی کم ٹائم میں بن کے تیار ہوتی ہے، کیونکہ چکن کو گلنے میں بالکل ٹائم نہیں لگتا۔ اگر ہم مٹن یا پھر بیف میں بنائیں گے تو گوشت گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن بیف ہو یا مٹن یا پھر چکن، ہر طرح سے یہ ڈش مزیدار بنتی ہے۔ تو یہاں پر چکن جو ہے وہ فرائی ہو چکی ہے۔ اب ہم اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کریں گے۔ 1 ٹیبل اسپون بھر کے میں نے اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ شامل کیا ہے۔ چکن کے ساتھ ادرک اور لہسن کے پیسٹ کو اتنا فرائی کریں گے کہ اس میں سے پیاری سی خوشبو آنے لگے۔ تو یہاں پر ادرک اور لہسن کا پیسٹ بھی اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے۔ تو مسالوں میں نے لیا ہے نمک، ہلدی، دھنیا پاؤڈر، کٹی ہوئی لال مرچ اور لال مرچ پاؤڈر دونوں ہی لی ہیں، اور آپ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ مسالوں کی کوانٹٹی کم یا زیادہ کر لیجیے گا۔ تو چلیے اب چکن میں مسالے ایڈ کرتے ہیں۔ مسالے ایڈ کرنے کے بعد ہمیں مسالوں کو ہلکا سا بھوننا ہے، اتنا بھوننا ہے کہ اس میں سے پیاری سی خوشبو آنے لگے۔ جب مسالے اچھی طرح سے بھون جائیں گے تو ہم اس میں آدھا گلاس پانی شامل کریں گے۔ پانی ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اسے ہائی فلیم پر 2 سے 3 منٹ کے لیے کوک کرنا ہے، اور جب اس میں اچھا سا بوائل آ جائے گا تو ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کریں گے۔ ایک بات میں یہ بتا دوں کہ مجھے اس میں ٹماٹر کا پیسٹ شامل کرنا تھا، لیکن میں کسی وجہ سے پیسٹ نہیں بنا سکی، تو میں نے ٹماٹر جو ہے وہ کاٹ کے ڈالے ہیں۔ لیکن آپ اگر یہ ریسیپی ٹرائی کریں تو اس میں ٹماٹر کا پیسٹ ہی شامل کیجیے گا۔ تو اب ہم اسے کور کر کے بہت ہی لو فلیم پر 5 سے 10 منٹ کے لیے پکنے دیں گے۔ اتنا کوک کریں گے اسے کہ ٹماٹر اور چکن اچھی طرح سے گل جائے۔ تو اب چیک کرتے ہیں ٹماٹر اور چکن گل چکے ہیں۔ ٹماٹروں کو ہلکا سا میش کر لیتے ہیں۔ چکن گل چکی ہے اور ٹماٹروں کو ہم نے میش کر لیا ہے۔ اب ہم اس ٹائم پر اس میں دہی ایڈ کریں گے، اور آدھی پیالی میں نے اس میں دہی کا استعمال کیا ہے۔ دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے 5 سے 10 منٹ کے لیے پکنے دیں گے، اور جب یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے گا تو ہم اس میں یہ جو دال کا پیسٹ ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ بھی شامل کر دیں گے، اور اسی جگ میں تھوڑا سا پانی ڈال کر میں نے یہ پانی بھی اس میں شامل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو دال بچا کے رکھی تھی ہم نے وہ دال بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اور بس دال شامل کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے 2 سے 3 منٹ کے لیے پکنے دیں گے۔ اس ٹائم پر اگر آپ کو اس میں پانی کم لگے، اگر آپ کو شوربہ زیادہ پسند ہے تو اس میں آدھے گلاس سے بھی کم بہت ہی تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے، اور اس کو اتنا کوک کریں گے کہ اس میں بوائل آ جائے۔ تو دال کو پکتے ہوئے اب 2 سے 3 منٹ ہو چکے ہیں اور اس میں بوائل آ گیا ہے۔ تو اس ٹائم پر ہم اس میں ½ ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کریں گے، اور بہت ہی پیاری خوشبو اور فلیور کے لیے ہمیں اس میں باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں اور ادرک شامل کرنی ہے۔ اور یہ آدھی گڈی سے تھوڑا سا زیادہ پودینہ میں نے اچھی طرح سے دھو کے باریک کٹا ہوا اس میں ایڈ کیا ہے۔ اس ڈش میں پودینہ آپ کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا ہے، کیونکہ چنے کی دال گوشت کے فلیور میں پودینہ جو ہے وہ 4 چاند لگا دیتا ہے۔ تو اب ہم اس کو 10 منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے، اور ہماری ڈش ابھی بالکل تیار نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کا اگلا اسٹیپ دیکھتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر لی ہے 2 میڈیم سائز کی پیاز، اور اسے ہم نے فائن سلائسز میں کاٹا ہے۔ اور اب ہم ایک پین لے لیتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے آئل۔
جتنا آئل ہم اپنے روٹین کے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا زیادہ آئل اس ڈش میں اچھا لگتا ہے، تو میں نے بھی تھوڑا سا آئل اس میں زیادہ رکھا ہے، اور اس آئل میں ہمیں پیاز کو بہت اچھا سا گولڈن براؤن کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے پیاز جو ہے وہ تقریباً براؤن ہونے لگی ہے، تو اس ٹائم پر ہم اس میں تھوڑا سا کڑی پتہ ایڈ کر دیتے ہیں۔ کڑی پتے کو میں ہمیشہ ہلکا سا فرائی کر کے اپنے پاس اسٹور کر لیتی ہوں، وہی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے۔ تو پیاز اور کڑی پتہ اب بہت ہی اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے، تو اب ہم چنے کی دال گوشت میں لگائیں گے یہ بہت ہی مزیدار تڑکا، اور یہی تڑکا بنائے گا ہماری اس ڈش کو بہت ہی زیادہ اسپیشل۔ ایک بار کھائیں گے تو بس کھاتے ہی چلے جائیں گے، یہ واقعی بہت ہی مزیدار ڈش ہے، آپ لوگوں نے ایک بار ضرور ٹرائی کرنی ہے۔ کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ امرین ریحان کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔